السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، آج ہم بات کریں گے دا انٹیلیجنٹ انویسٹر بک کے بارے میں، جس کے رائٹر تھے بینجامن گراہم۔ آج ہم پارٹ 3 کے بعد سٹارٹ کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمیں لازمی کمنٹ باکس میں بتائیے گا اگر کسی چیز کی امپرومنٹ ہوتی ہے، کیونکہ اگر وائس کا ایشو ہوتا ہے یا سپیڈ وغیرہ تیز ہوتی ہے یا کسی بھی چیز کا ایشو ہوتا ہے ہمیں لازمی بتائیے گا۔ چلیں ہم بک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ بک وارن بفٹ کی طرف سے بھی بہت زیادہ پسند کی جانے والی کتاب ہے، اگرچہ اس بک میں بہت سی ٹیکنیکل باتیں اس طرح کی ہیں لیکن جن کو سوچنا سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو ایک سے دو بار دوبارہ بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی اور آپ اپنی زندگی میں بہت ساری اچھی چیزیں کر سکتے ہیں، ان اچھی جگہوں پر انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اپنے انٹیلیجنٹ انویسٹر نام ہی اس طرح ہے کہ آپ انٹیلیجنٹلی، یعنی آپ ذہنی طور پر اچھے طریقے سے اپنے پیسوں کو کہاں کہاں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ چلے بک کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ قارئین کو نوٹ کریں، یہ کتاب یہ کتاب بچت کرنے والوں اور سرمایہ کاروں کی مجموعی مالیاتی پالیسی سے متعلق نہیں ہے، یہ صرف ان کے فنڈز کے اس حصے سے متعلق ہے جسے وہ مارک کیٹایبل سیکیورٹیز میں رکھنے کے لیے تیار ہیں، یعنی بانڈز اور اسٹاک میں۔ نتیجتاً ہم بحث اور وقت ضائع کرنے اور بچت اور قرض ایسوسی اکاؤنٹس، لائف انشورنس، سالانہ اور ریئل اسٹیٹ مورگیج یا ایکویٹی مالکان کی شپ جیسے اہم میڈیا پر تبادلہ خیال نہیں کرتے۔ قارئین کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ متن میں لفظ ابھی یا اس کے مساوی لفظ تلاش کرتا ہے تو اس کا مطلب 1971 کے آخر یا 1972 کے اوائل سے ہوتا ہے۔ تعارف پر تبصرہ: اگر آپ نے ہوا میں قلعے تعمیر کیے تو آپ کا کام ضائع ہونے کی ضرورت نہیں، یعنی یہی وہ جگہ ہے جہاں انہیں ہونا چاہیے۔ اب ان کے نیچے بنیادیں رکھ دیں۔ یہاں پر انہوں نے بات کی گئی ہے کہ اگر آپ نے ہوا میں قلعے، یعنی آپ نے ذہن میں ہی بہت زیادہ مال و دولت کمانے کے راستے تعمیر کر لیے ہیں تو آپ کا کام ضائع ہونے کی ضرورت نہیں، یعنی یہ والا جو آپ نے کام کیا ہے، یعنی آپ نے قلعے وغیرہ تعمیر کیے، یعنی آپ نے جو پیسہ وغیرہ اکٹھا کیا ان کو ضائع نہیں ہوا۔ اب یہی وہ جگہ ہے، یعنی یہی وہ جگہ ہے جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی وہ اپنی ایکچول جگہ پر ہی ہیں جہاں پر ہونا چاہیے۔ اب بس اس کے نیچے بنیادیں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس سے وہ اپنے کھڑے ہو سکیں ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے شروع کرتے ہیں۔ نوٹ کریں، اگر ہم شروع سے ہی اعلان کرتا ہے کہ یہ کتاب آپ کو یہ نہیں بتائے گی کہ مارکیٹ کو کیسے شکست دی جائے، کوئی سچی کتاب نہیں کر سکتی۔ اس کی بجائے یہ کتاب آپ کو 3 طاقتور سبق سکھائے گی: آپ ناقابل تلافی نقصانات کا سامنا کرنے کے امکان کو کس طرح کم کر سکتے ہیں، آپ پائیدار فوائد حاصل کرنے کے امکانات کو کس طرح زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، آپ خود کو شکست دینے کے رویے کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں جو زیادہ تر سرمایہ کاروں کو ان کی پوری صلاحیت تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ 1990 کی دہائی کے اواخر میں جب ٹیکنالوجی پر اسٹاک ہر روز قیمت میں دوگنا ہوتے دکھائی دیتے تھے، یہ خیال مضحکہ خیز لگتا تھا۔ آپ اپنا تقریباً سارا پیسہ کھو سکتے ہیں، لیکن 2002 کے آخر تک بہت سا ڈاٹ کام اور ٹیلی کام اسٹاک اپنی قیمت کا 95 یا اس سے زیادہ حصہ کھو چکے تھے، یا ایک بار جب آپ نے اپنے پیسے 95% تک کھو دیے تو آپ کو وہ صرف وہاں سے واپس جانے کے لیے 900 یعنی 1% حاصل کرنا پڑتا ہے جہاں آپ نے شروع کیا تھا۔ امکانہ خطرہ مول لینا آپ کو سوراخ میں اتنا گہرا ڈال سکتا ہے کہ باہر نکلنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گراہم مسلسل نقصانات سے بچنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں، نہ صرف باب 6، 14 اور 20 میں
بلکہ انتباہ کے دھاگے ہیں جو انہوں نے اپنے پورے متن میں بنائے ہیں، لیکن اب سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے محتاط ہیں، آپ کی سرمایہ کاری کی قیمت وقتاً فوقتاً نیچے چلی جائے گی۔ جب کوئی بھی اس خطرے کو ختم نہیں کر سکتا، اس بیان کو تناظر میں رکھنے کے لیے غور کریں۔ آپ کتنی بار $30 پر اسٹاک خرید سکتے ہیں اور اسے $600 پر فروخت کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ گراہم آپ کو دکھائے گا کہ آپ اس کا انتظام کیسے کریں اور اپنے خوف کو کنٹرول میں کیسے لائیں۔ ARANDINVEST یا کیا؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ آئیے اب ایک اہم سوال کا جواب دیتے ہیں۔ ایک ذہین سرمایہ کار سے گراہم کا کیا مطلب ہے؟ اس کتاب کے پہلے ایڈیشن میں گراہم نے اس اصطلاح کی وضاحت کی۔ وہ یہ واضح کرتے ہیں کہ اس قسم کی ذہانت کو آئی کیو ایس اے ٹی اسکور کو بھی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کا مطلب صرف صبر، نظم و ضبط اور سیکھنے کا شوق ہونا ہے۔ آپ کو اپنے جذبات کو بروئے کار لانے اور اپنے لیے سوچنے کے قابل ہونا چاہیے۔ گراہم بتاتے ہیں کہ اس قسم کی ذہانت دماغ سے زیادہ کردار کی خصوصیت ہے۔ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اعلیٰ آئی کیو اور اعلیٰ تعلیم ایک سرمایہ کار کو ذہین بنانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ 1998 میں ریاضی دانوں، کمپیوٹر سائنس دانوں اور نوبل انعام یافتہ ماہرین اقتصادیات کی ایک بٹالین کے ذریعے چلائے جانے والے ایک ہیج فنڈ لانگ ٹرم کیپٹل مینجمنٹ ایل پی کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ چند ہفتوں میں $2 ارب کی ایک بڑی شرط لگائی گئی کہ بانڈ مارکیٹ معمول پر واپس آ جائے گی، لیکن بانڈ مارکیٹ زیادہ سے زیادہ غیر معمولی ہوتی چلی گئی۔ ایل ٹی سی ایم نے اتنا قرض لیا تھا کہ اس کے زوال نے عالمی مالیاتی نظام کو تقریباً الٹا دیا تھا، اور 1720 میں کے موسم بہار میں سر آئزیک نیوٹن ساؤتھ سی کمپنی میں حصص کے مالک تھے، جو انگلینڈ کے سب سے گرم اسٹاک تھے۔ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ بازار قابو سے باہر ہو رہا ہے، عظیم طبیعیات دان نے کہا کہ آسمانی اجسام کی حرکات کا حساب لگا سکتا ہے، لیکن لوگوں کے پاگل پن کا نہیں۔ نیوٹن نے بحیرہ جنوبی کے اپنے حصص کو فروخت کر دیا اور 100% منافع حاصل کیا اور مجموعی طور پر £7,000 کا منافع کمایا، لیکن چند ماہ کے بعد مارکیٹ کے جوش و خروش میں ڈوبے ہوئے نیوٹن نے بہت زیادہ قیمت پر واپس آ گیا اور £20,000 یا آج کی رقم میں $3 ملین سے زیادہ کھو دیا۔ انہوں نے اپنی باقی زندگی میں کسی کو بھی اپنی موجودگی میں بحیرہ جنوبی کے الفاظ بولنے سے منع کیا۔ بنجامن گراہم، ذہین سرمایہ کار۔ صفحہ نمبر 4۔ ہیج فنڈ پیسے کا ایک تالاب ہے جسے زیادہ تر حکومت کی طرف سے کنٹرول نہیں کیا جاتا، جو امیر گاہکوں کے لیے جارحانہ طور پر سرمایہ کاری کرتا ہے۔ ایل ٹی سی ایم کی کہانی کے اس شاندار بیان کے لیے راجر لیونسن جب کہ جینیس کا ناکام ہوا۔
جانکار سوئل جنوبی سمندر کے بلب میں یہ مختلف طرح کے نام بتائے گئے ہیں۔ سر آئزیک نیوٹن سب سے زیادہ ذہین لوگوں میں سے ایک تھے جو اب تک زندہ تھے۔ جیسا کہ ہم نے زیادہ تر ذہانت کی تعریف کرتے تھے، لیکن گراہم کے الفاظ میں نیوٹن ایک ذہین سرمایہ کار میں سے بہت دور تھا۔ ہجوم کی گڑگڑاہٹ نے کو اپنے فیصلے پر غالب آنے دے کر دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان نے احمق کی طرح ناکام کر دیا۔ مختصراً، اگر آپ اب تک سرمایہ کاری میں ناکام رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ احمق ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سر آئزیک نیوٹن کی طرح آپ نے وہ جذباتی نظم و ضبط تیار نہیں کیا ہے جو کامیاب سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ باب 8 میں گراہم نے بیان کیا کہ کس طرح اپنے جذبات کو بروئے کار لاتے ہوئے اور مارکیٹ کی غیر متنازع سطح تک گرنے سے انکار کر کے اپنی ذہانت کو بہتر بنایا جائے، وہاں آپ کے سبق میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں کہ ذہین سرمایہ کار ہونا دماغ سے زیادہ کردار کا معاملہ ہے۔ CHRONICLEFCLMAIMAITY اب آئیے گزشتہ چند برسوں کے چند اہم مالیاتی پہلوؤں کی نظر ڈالتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہم اگر آپ کہتے ہیں تو نیکسٹ ٹاپک میں بات کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو اتنا زیادہ بڑا ٹاپک آپ کے لیے پھر مشکل کا باعث بن جاتا ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے ویڈیوز میں آپ کو مکمل بک میں بتاتا ہوں۔